بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ومن وتی امت ابنه فولدت منه فهي ولد له وعليه قيمتها ولا مہر عليه ومان المسألة ان يدعي الاب۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بیٹے کی باندی سے صحبت کر لے پھر اس صحبت سے اس باندی کا بچہ پیدا ہو جائے تو وہ باندی اس شخص کی ولد بن جائے گی، یعنی جس نے وتی کی ہے اس کی ولد بن جائے گی۔ وعلیہ قیمتها، اور اس شخص پر اس باندی کی قیمت واجب ہوگی، اس باندی کی قیمت یہ اپنے بیٹے کو ادا کرے گا۔ ولا مہر علیہ، اس پر باندی کی قیمت واجب ہے، باندی کا مہر اس پر واجب نہیں ہے، باندی کا مہر نہیں دے گا بلکہ قیمت دے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کا معنی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کے نسب کا دعویٰ یہ شخص کرے، یعنی جس کی باندی ہے اس کا والد یہ دعویٰ کرے کہ یہ بچہ میرا ہے، تب یہ مسئلہ ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ صحبت کی، پھر اس صحبت سے اس کا بچہ پیدا ہوا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے والد نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، میں نے صحبت کی تھی اس سے پیدا ہوا ہے۔ تو جب والد دعویٰ کرے کہ بچہ میرا ہے تو اس کے بعد وہ باندی اس شخص کی ولد بن جائے گی، اور وہ شخص اس باندی کی قیمت ادا کرے گا اپنے بیٹے کو، اور اس پر مہر واجب نہیں ہوگا۔ اس مسئلے میں قیمت واجب ہوگی، مہر واجب نہیں ہوگا۔ ووجہ ان له ولایت تملک مال ابنہ للحاجہ الی البقاء، فرماتے ہیں اس لیے کہ والد کو اپنے بیٹے کے مال کی ملکیت کا حق حاصل ہے ضرورت کے وقت اپنی زندگی کے بقا کے لیے، یعنی اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے شریعت نے والد کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے بیٹے کا مال استعمال کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر والد مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف بیٹے کا مال موجود ہے، یا اس کو بیماری ہے، کوئی ضرورت ہے، تو بیٹے کا مال استعمال کر سکتا ہے ضرورت کے وقت۔ شریعت نے والد کو یہ حق دیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لابیک، ایک صحابی سے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے والد کی ہے، تیرا والد جب چاہے تیرا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ والد کو اپنے بیٹے کے مال کے استعمال کا اور ملکیت کا حق حاصل ہے ضرورت کی وجہ سے، اپنے آپ کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کے بقا کے لیے۔ فلہو تملک جاریتہ، اسی طرح والد کو اپنے بیٹے کی باندی کی ملکیت کا بھی حق حاصل ہے ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کے وقت الی صیانۃ الماء، اپنے پانی اور اپنی منی کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی منی اور اپنے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے بیٹے کی جو باندی ہے اس کی ملکیت کا حق بھی والد کو حاصل ہے۔ جس طرح اپنی زندگی کے بچانے کے لیے اپنے بیٹے کے مال کی ملکیت کا حق والد کو حاصل ہے، اسی طرح اپنی منی، اپنے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے بھی اپنی بیٹے کی باندی کی ملکیت کا حق والد کو حاصل ہے۔ تو جب والد کو یہ حق حاصل ہے تو اس حق کی وجہ سے اس نے صحبت کر لی، جب صحبت کر لی اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوگا اور یہ والد دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے تو ایسی صورت میں یہ بیٹے کو قیمت ادا کرے گا، باندی اس کی ولد بن جائے گی، لیکن اس پر مہر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے نکاح نہیں کیا، نکاح نہیں کیا ہے، اور اس پر اس کو کوئی سزا بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیٹے کے مال کا حق شریعت نے اس کو دیا ہے، تو لہٰذا اس حق کی وجہ سے اس نے استعمال کیا، وہ حق استعمال کیا، صحبت کی، لیکن اس پر قیمت واجب ہوگی۔
غیر ان الحاجۃ الی بقاء نسلہ دونہا الی بقاء نفسہ فلہذا یتملک الجاریۃ بالقیمۃ والطعام بغیر القیمہ۔ یہاں سے ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جس طرح اپنے ذات کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے شریعت نے والد کو یہ حق دیا ہے کہ بیٹے کا مال استعمال کر سکتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اسی طرح اپنی منی کو محفوظ کرنے کے لیے بھی شریعت نے والد کو حق دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر تو بات یہ ہے کہ جب والد اپنے بیٹے کا مال استعمال کرتا ہے، اس مال کو کھاتا ہے، اس کی کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو والد کو اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑتی۔ شریعت نے والد کو پابند نہیں کیا ہے کہ وہ قیمت ادا کرے جب وہ بیٹے کا مال استعمال کرتا ہے۔ تو جب باندی کے استعمال کا حق بھی شریعت نے والد کو دیا ہے، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب باندی کے ساتھ صحبت کر لے تو پھر والد قیمت ادا کرے گا؟ تو یہاں پر بھی قیمت ادا نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ جب اس کا مال استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، تو اس وقت قیمت ادا نہیں کرتا۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ ان حاجت الی بقاء نسلہ دونہا الی بقاء نفسہ، فرماتے ہیں اپنی نسل کو باقی رکھنے کی جو ضرورت ہے، یہ اپنے آپ کو باقی رکھنے کی ضرورت سے کم ہے۔ کھانے سے وہ اپنے آپ کو باقی رکھتا ہے، صحبت سے اپنی نسل کو باقی رکھتا ہے، تاکہ وہ زنا میں مبتلا نہ ہو یا اس کا منی جو ہے وہ فضول ضائع نہ ہو، اس لیے وہ اپنی نسل کی حفاظت کرنے کے لیے باندی کے ساتھ صحبت کرتا ہے۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اپنی نسل کی حفاظت کی جو ضرورت ہے، یہ اپنے آپ کی حفاظت کی ضرورت سے کم ہے۔ تو باندی سے صحبت نسل کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اور بیٹے کا کھانا جو ہوتا ہے، بیٹے کا کھانا اور اس کا مال استعمال کرنا، یہ اپنے ذات کی بقا کے لیے، اپنے زندگی کو بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو بچانا یہ بڑی ضرورت ہے، اپنی نسل کو بچانا یہ چھوٹی ضرورت ہے۔ فلہذا اسی وجہ سے یتملک الجاریۃ بالقیمہ، والد کو یہ حق حاصل ہوگا، لونڈی کی ملکیت حاصل ہوگی، باندی کی ملکیت حاصل ہوگی، لیکن قیمت ادا کرنے کی صورت میں اس کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ والطعام بغیر القیمہ، لیکن کھانے کی جو چیز ہے وہ والد کو بغیر قیمت کے ملے گی، اس لیے کہ یہ ضرورت بڑی ہے۔ تو بڑی ضرورت بغیر قیمت کے، چھوٹی ضرورت اس کی قیمت ادا کرے گی۔ ثم هذا الملك يثبت قبل الاستيلاد شرطا له اذا المصحح حقيقة الملك او حقه، وكل ذلك غير ثابت للأب فيها حتى يجوز له التزوج بها، فلا بد من تقديمه، فتبين ان الوطي يلاقي ملكه فلا يلزمه العقر۔ یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بچہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنی ملکیت میں جو باندی ہے اس کے ساتھ صحبت کرے، یا جس باندی کی ملکیت کا حق اس کو حاصل ہے اس کے ساتھ صحبت کرے۔ جو باندی اپنی ملکیت میں ہے وہ تو ملک ہے، اور جس باندی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، مکاتبہ ہے، وہ ابھی اس کی باندی تو ہے لیکن اس کو صرف حق حاصل ہے، اس میں ملکیت کا حق حاصل ہے، پوری ملکیت حاصل نہیں ہے۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی باندی سے بچہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تو یا آپ کی ملکیت ہو، یا آپ اس باندی کی ملکیت کا حق رکھتے ہو، یعنی وہ آپ کی یا تو باندی ہو صحیح طور پر، اور یا وہ آپ کی مکاتبہ ہو، وہ باندی ہو جس کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہو، اس میں آپ کو ملکیت کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر والد نے جو صحبت کی ہے اور بچہ حاصل کرنے کے لیے، آپ نے کہا کہ بچہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے باندی کے ساتھ صحبت کی ہے، تو بات تو یہ ہے کہ بچہ تب ثابت ہوتا ہے صحبت کرنے والے کے لیے
اور بچے کا حاصل کرنا اور اس کے لیے صحبت کرنا تب جائز ہوتا ہے کہ جب وہ باندی صحبت کرنے والے کی ملکیت ہو یا اس کو ملکیت کا حق حاصل ہو، لیکن والد کو اپنے بیٹے کی باندی میں نہ تو ملکیت حاصل ہے نہ ملکیت کا حق حاصل ہے، اسی وجہ سے کہ والد کو کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے کسی قسم کی، اسی وجہ سے والد کی شادی اس باندی کے ساتھ جائز ہے۔ بیٹے کے باندی کے ساتھ والد کی شادی جائز ہے، یعنی کوئی شخص اگر اپنے بیٹے کی باندی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والد کو اپنے بیٹے کی باندی میں کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ملکیت حاصل ہوتی کسی بھی قسم کی تو پھر یہ شادی کبھی جائز نہ ہوتی، اس لیے کہ کسی شخص کے لیے اپنی باندی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بات ایسی ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ والد نے اپنی ملک میں یا اپنے حق کے ملک میں صحبت نہیں کی، اور جب کوئی شخص اپنے ملک یا اپنے حق کے ملک میں صحبت نہ کرے تو اس پر عقر لازم ہوتا ہے، اس صحبت کی وجہ سے اس پر کفارہ دینا ہوتا ہے، عقر ہوتا ہے۔ عقر کہتے ہیں کہ اگر وہ باندی باکیرہ ہو، کواری ہو، تو ایسی صورت میں اس باندی کی جو قیمت ہے اس کا 10واں حصہ صحبت کرنے والے کو دینا پڑتا ہے، وہ مالک کو اس باندی کی قیمت کا 10واں حصہ ادا کرتا ہے۔ اور اگر وہ باندی سیبہ ہو یعنی کواری نہ ہو تو ایسی صورت میں صحبت کرنے والا اس باندی کے مالک کو اس باندی کی قیمت کا 20واں حصہ ادا کرتا ہے اس صحبت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی والد پر عقر لازم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنی ملکیت یا حق کی ملکیت میں صحبت نہیں کی۔ تو صاحب ہدایت کا جواب دیتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حقیقتاً اگرچہ ملکیت حاصل نہیں ہے، لیکن ضرورتاً کیونکہ شریعت نے والد کو یہ حق دیا ہے صحبت کا، اس لیے ضرورتاً ہم کہتے ہیں کہ وتی سے پہلے پہلے اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی تاکہ اس کی یہ وتی اور یہ صحبت جائز ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے جو اس کتاب میں بیان ہوئی ہے کہ بچہ حاصل کرنے سے پہلے پہلے جو وہ صحبت کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہم والد کی ملکیت کو وتی سے اور صحبت سے پہلے پہلے ثابت مانیں گے، اس لیے کہ بچہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ملکیت میں یا حق کی ملکیت میں صحبت کی جائے، اور والد کو یہ دونوں حاصل نہیں ہے، تو اس لیے ہم جو ہے ضرورتاً کیونکہ شریعت کے حکم کو صحیح قرار دینے کے لیے تاکہ شریعت کے اس حکم پر کوئی حرف نہ آئے، اس لیے ہم صحبت سے پہلے پہلے بچہ حاصل کرنے کے لیے جو اس نے صحبت کی اس سے پہلے پہلے ہم اس کی ملکیت کو ثابت مانیں گے۔ جب اس کی ملکیت کو ثابت مانیں گے تو اس سے پھر یہ لازم آئے گا کہ اس کی یہ وتی جو ہے وہ اپنی ملکیت میں ہوئی ہے، کسی غیر ملکیت میں نہیں ہوئی۔ جب وتی ملکیت میں ہوئی ہے غیر ملکیت میں نہیں ہوئی ہے تو اس پر عقر لازم نہیں آئے گا، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ جب پہلے تو اس کی ملکیت حاصل نہیں تھی، لیکن جس طرح اس نے وتی کرنے کی کوشش کی اور وتی کرنے لگا تو اس وقت ہی اس کی ملکیت کیا ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم ھذا الملک، پھر والد کی یہ جو ملکیت ہے جو اس کو شریعت نے دی ہے کہ بیٹے کی باندی کی اس کو ملکیت حاصل ہے، تو فرماتے ہیں یہ ملکیت کب ثابت ہوگی؟ تو فرماتے ہیں یثبت قبل الاستیلاد، وتی کرنے سے پہلے پہلے یہ ملکیت ثابت ہو جائے گی، شرط لہ، اس لیے کہ وتی کے لیے ملکیت شرط ہے، اس لیے کہ بچہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس باندی سے بچہ حاصل کیا جا رہا ہے وہ اس کی ملکیت ہو حقیقی طور پر، یا اس باندی کی ملکیت کا اس کو حق حاصل ہو۔ وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ لِلْأَبِّ فِيهَا، لیکن اس باندی میں والد کو ان دونوں میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، نہ ملکیت حاصل ہے نہ حق کے ملکیت حاصل ہے، اس لیے شریعت نے جو ملکیت دی ہے یہ ہم وتی سے پہلے پہلے ثابت کریں گے۔
اس کی کیا دلیل ہے کہ والد کو ملکیت اور حق کی ملکیت جو ہے وہ حاصل نہیں ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حتیٰ یجوز لہ التزوج بہا، یہاں تک کہ جائز ہے والد کے لیے کہ اس باندی کے ساتھ شادی کرے، شادی کرنا جائز ہے۔ جب شادی جائز ہے تو معلوم ہو اس کی ملکیت اس باندی میں نہیں ہے۔ فلا بد من تقدیمی، تو لہٰذا ضروری ہے کہ صحبت سے پہلے جو ملکیت ثابت نہیں ہے ہم اس کو ثابت مانیں، تاکہ شریعت نے جو ملکیت دی ہے یہ صحیح ہو جائے، یہ صحیح وقت پر نافذ ہو جائے۔ جب صحیح وقت پر وہ ملکیت نافذ ہوگی تو شروع سے تو ملکیت نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں شریعت نے جو ملکیت دی ہے یہ وطی کے وقت ثابت ہوگی، جب وطی کرے گا اس وقت یہ ملکیت ثابت ہوگی۔ فرماتے فلا بد من تقدیمی، تو ضروری ہے کہ صحبت سے پہلے وہ ملکیت کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ تو جب صحبت سے پہلے وہ ملکیت ثابت ہوگی فتبینہ، تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان الوطی یلاقی ملکہ، کہ والد نے جو وطی اور صحبت کی ہے وہ اپنی ملکیت میں کی ہے، کیونکہ وطی کے وقت اس کی ملکیت شریعت نے ثابت مانی ہے، تو لہٰذا اس وقت اس کی ملکیت آ جائے گی۔ جب ملکیت آ جائے گی فلا یلزم العقر، تو پھر والد پر عقر لازم نہیں آئے گا۔ وقال الزفر والشافعی رحمہم اللہ یجب المہر لأنہما یثبتان الملک حکما للاستیلاد کما فی الجاریۃ المشترکہ وحکم الشیء یعقبہ والمسألۃ معروفۃ۔ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں والد پر مہر لازم ہوگا۔ ہم نے کہا تھا نا کہ مہر لازم نہیں ہوگا، قیمت دینی پڑے گی بیٹے کو، لیکن امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، والد پر مہر لازم ہوگا، اس لیے کہ امام شافعی اور امام زفر رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات والد کی ملکیت کو حکماً ثابت کرتے ہیں وطی کے لیے۔ اور جیسے کہ ایک مشترکہ لونڈی ہے، اس میں یعنی والد اور بیٹے کی مشترکہ لونڈی ہے، اس میں اگر اس لونڈی کا بچہ پیدا ہو جائے اور والد دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے، تو اس والد پر عقر لازم ہوتا ہے، وہ والد عقر ادا کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ والد کی ملکیت وطی سے پہلے نہیں آتی۔ اگر وطی سے پہلے ملکیت آتی تو پھر مشترکہ باندی میں والد پر عقر لازم نہیں ہوتا۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب والد نے وطی کی تو اس وقت صحبت نہیں تھی، ملکیت اس وقت ملکیت نہیں تھی۔ ملکیت کب آئی ہے؟ جب بچہ پیدا ہونے لگا، تو اب ہم نے کہا کہ اب جب والد نے دعویٰ کیا بچے کا، تو اب ہم نے ملکیت کو کیا کیا؟ ثابت کیا اس صحبت کی وجہ سے۔ تو ملکیت جو ہے یہ صحبت کا حکم ہے، بچہ پیدا ہونے کا حکم ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہم نے ملکیت دی ہے۔ اور یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں، امام زفر امام شافعی، کہ جب یہ ملکیت بچہ پیدا ہونے کے حکم کی وجہ سے آئی ہے تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا جو حکم ہوتا ہے وہ اس چیز کے بعد آتا ہے، پہلے وہ چیز آتی ہے پھر اس کا حکم آتا ہے، پہلے ایک چیز آتی ہے پھر اس کے بعد اس پہ فتویٰ لگتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پہلے ایک چیز آئے گی پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا مالک کون ہے۔ تو یہاں پر بھی پہلے بچہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے والد کے لیے صحبت جو ہے اس بچے کی اس باندی کی ملکیت ثابت کی کہ یہ اس والد کی ہے، اور وہ قیمت ادا کرے گا یا مہر ادا کرے گا، لیکن جو ہے ملکیت وہ بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو لہذا جب بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے آئی ہے تو یہ بچہ پیدا ہونے کا حکم ہے یہ ملکیت، اور یہ ملکیت جب حکم ہے تو حکم چیز کے بعد آتی ہے، چیز سے پہلے نہیں آتی۔ تو لہذا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ وطی کے وقت صحبت آ گئی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، تو فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جب یہ بات درست نہیں ہے تو لہٰذا اس نے جب صحبت کی اس وقت اس کی ملکیت نہیں تھی یہ باندی، جب ملکیت نہیں تھی تو لہٰذا اس نے اپنے بیٹے کی ملکیت میں صحبت کی، جب اس کی ملکیت میں صحبت کی
لیکن شریعت نے اس کو ایک حق دیا، اس لیے ہم اس کو کچھ کہیں گے تو نہیں، لیکن بچے کی ملکیت میں جب اس نے صحبت کی تو اب ایسی صورت میں یہ باندی اس کی ولد بن جائے گی، اور اس پر لازم ہوگا کہ مہر ادا کرے، اس کا مہر ادا کرے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ گویا یہ اس کی اب بیوی بن گئی ہے، کیونکہ جب ولد بنے گی والد کی تو بیٹے کی طرف سے بھی آزاد ہو جائے گی۔ بہرحال وہ فرماتے والمسألۃ معروفۃ کہ یہ مسئلہ بہت مشہور ہے کہ کسی چیز کا حکم اس چیز کے بعد آتا ہے، تو لہٰذا امام ظفر اور امام شافعی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے نزدیک جو ہے وہ ملکیت پہلے آئے گی تاکہ یہ وطی اور یہ صحبت جائز محل میں ہو جائے۔ جب جائز محل میں ہوگی تو لہٰذا اس نے اپنی ملکیت میں صحبت کی، جب اپنی ملکیت میں صحبت کی تو لہٰذا اب یہ ہے کہ نقصان تو بیٹے کا ہو گیا نا، اس کے ہاتھ سے تو باندی چلی گئی، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے دونوں طرف سے کر لیتے ہیں، ایک طرف سے تو والد گناہ سے بچ جائے گا کیونکہ شریعت نے ایک حق دیا ہے، تو لہٰذا جب شریعت حق دیتی ہے وہ گناہ کا تو اس میں گناہ کا احتمال تو نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم ملکیت کو پہلے مانیں گے تاکہ صحبت جائز محل میں ہو، اور باقی جو بیٹے کا نقصان ہوا ہے تو اس کے بارے میں ہم والد سے کہیں گے کہ یہ نقصان آپ کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا آپ قیمت ادا کریں۔ قال ولو كان الابن زوجها اباه فولدت ثم لم تسر ولد له ولا قیمت عليه وعليه المہر وولدها حر۔ فرماتے ہیں اگر بیٹا اپنے والد کی شادی اپنی باندی سے کرا دے اور پھر اس باندی سے اس کے والد کا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ باندی اس شخص کی یعنی والد کی ولد نہیں بنے گی، اور نہ اس والد پر قیمت واجب ہوگی، یعنی نہ ہی وہ بیٹے کو اس باندی کی قیمت ادا کرے گا، نہ وہ ولد بنے گی، نہ والد قیمت ادا کرے گا، بلکہ وعلیہ المہر اس باپ پر اس باندی کا مہر واجب ہوگا، اور اس باندی کے جو بچے ہوں گے وہ آزاد تصور کیے جائیں گے۔ اب ولد تو اس لیے نہیں بنے گی کہ وہ والد کی باندی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ولد تب بنتی ہے کہ جب اس کی ملکیت ہو، یہاں پر تو شادی کی ہے، بیوی ہے، جب بیوی ہے تو ولد نہیں بنے گی، لیکن باندی کی جو اولاد ہے وہ تو کیا ہوتی ہے، غلام ہوتی ہے، تو یہاں پر آزاد کیسے ہے؟ تو آزاد اس لیے ہے کہ جب اس باندی کا بچہ پیدا ہوگا تو یہ باندی کس کی ہے؟ اس والد کے بیٹے کی ہے، تو جب اس کا بچہ پیدا ہوگا اس باندی کا تو وہ اپنے بھائی کی ملکیت میں آئے گا، اس لیے کہ یہ باندی اسی کی ہے نا، اپنے والد سے اس نے شادی کرائی ہے، تو والد کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس کا بھائی ہوگا، اس باندی کا جو مالک ہے یعنی بیٹا اس کا بھائی ہوگا، اور بھائی کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، ذی محرم ہوتا ہے، اور جب کوئی غلام اپنی قریبی رشتہ دار کی ملکیت میں آتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس باندی کا جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد ہوگا اپنے بھائی کی ملکیت کی وجہ سے، اس لیے کہ بھائی کی ملکیت میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یا تو یہ ولد بنے گی والد کی بلکہ بیوی ہے، تو جب ولد نہیں ہے تو قیمت بھی واجب نہیں ہے، تو بیوی ہے تو بیوی ہونے کی وجہ سے مہر واجب ہوگا، اور اس کے بیٹے جو ہے وہ آزاد ہوں گے، اس لیے کہ لأنه صح التزوج عندنا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک یہ شادی درست ہے، جب شادی درست ہے تو ٹھیک ہے، پھر مہر لازم ہوگا، قیمت لازم نہیں ہوگی، اور بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے ولد نہیں بنے گی، کیونکہ بیوی ولد نہیں بنتی، باندی ولد بنتی ہے۔ بچے کیوں آزاد ہوں گے تو وہ وجہ آخر میں آئے گی، اور میں نے آپ کو بتا دی کہ بھائی کی ملکیت میں بچہ پیدا ہوگا تو وہ آزاد ہوگا۔ خلاف للشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کے اس مسئلے میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، والد اپنی بیٹے کی باندی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ فرماتے ہیں، ان کی دلیل کتاب میں تو ذکر نہیں ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ والد جو ہے اپنے بیٹے کی باندی میں اس کو حق کے ملکیت حاصل ہے، اس کو کچھ نہ کچھ ملکیت حاصل ہے، اور اسی وجہ سے جب باپ اپنے بیٹے کے باندی سے صحبت کرتا ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی، زنا کی حد جاری نہیں ہوتی،
اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت و مالک لابیک، آپ کا اور آپ کا مال آپ کے والد کا ہے، تو لہٰذا بیٹے کی باندی ہے تو اس میں والد کو حق کی ملکیت حاصل ہے اس حدیث کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اس پر زنا کی حد بھی جاری نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جب باپ کی ملکیت حاصل ہے، باندی پر والد کو ملکیت حاصل ہے، تو لہٰذا یہ باندی والد کی بھی ملکیت میں ہے، کچھ نہ کچھ ملکیت ہے۔ تو جب کچھ نہ کچھ ملکیت ہے تو جو چیز جو باندی اپنی ملکیت میں ہو تو وہ غلام ہوتی ہے، اس کے ساتھ شادی جائز نہیں ہوتی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ فرماتے کہ شادی جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ باپ کی ملکیت کا حصہ ہے، اس کو ملکیت کا حق حاصل ہے، اور اپنی ملکیت میں جو باندی ہو، جو غلام ہو، اس سے شادی جائز نہیں ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ لخلوها عن ملک الاب الا يرى ان الابن ملکها من كل وجه فمن المحال ان يملكها الاب من وجه۔ ہم فرماتے ہیں کہ باپ کی ملکیت سے یہ باندی خالی ہے، باپ کی ملکیت اس باندی میں نہیں ہے، نہ حقیقتاً ملک ثابت ہے، نہ ملکیت کا حق حاصل ہے، تو باپ کو کسی قسم کی کوئی ملکیت حاصل نہیں ہے، اس وجہ سے کہ بیٹا ہر قسم کی ملکیت رکھتا ہے، اس باندی میں بیٹا ہر قسم کی ملکیت رکھتا ہے، تو لہٰذا جب ہر قسم کی ملکیت بیٹے کو حاصل ہے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ والد کو بھی کچھ نہ کچھ ملکیت حاصل ہو، کیونکہ ساری ملکیت پھر بیٹے کی جب ہے تو پھر کچھ بچا ہی نہیں کہ ہم والد کو دیں۔ والد کو تو کچھ ملکیت تب حاصل ہوتی جب بیٹے کو کچھ ملکیت حاصل ہوتی اور کچھ والد کو، لیکن یہاں پر تو ملکیت ساری کی ساری بیٹے کو ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کذالک یملک من التصرفات ما لا یبقى معها ملک الاب، اس لیے کہ بیٹا ایسے تصرفات کا مالک ہے یہاں پر کہ اگر وہ اپنے وہ تصرفات کرے تو والد کی کوئی ملکیت نہیں رہتی، اگر والد کی ملکیت ہوتی اس کے ساتھ بیٹے کے ساتھ تو پھر بیٹے کو اس طرح ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل نہ ہوتا۔ مثال کے طور پر بیٹا باندی کو آزاد کر دے تو والد کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی باندی ہے، اس نے آزاد کی، اس نے بیچ دی، اگر کچھ نہ کچھ والد کو ملکیت کا حق حاصل ہوتا تو اس کو اس پر اعتراض کرنے کی، اس کو روکنے کا حق حاصل ہوتا، لیکن نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی ملکیت بیٹے کو حاصل ہے، اس وجہ سے جب ہر ساری کی ساری ملکیت بیٹے کو ہے تو پھر والد کو ہم ملکیت کیسے دے سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، یہ ناممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بیٹے کو ساری ملکیت حاصل ہے، اسی وجہ سے بیٹے کو ایسے تصرفات کا حق حاصل ہے، اگر وہ تصرفات کر لے تو والد کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا اس کے ساتھ کہ وہ اس تصرف میں شریک ہو، جب اس تصرف میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کا حق نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی ملکیت نہیں ہے۔ تصرف کا حق اس لیے نہیں ہے کہ ملکیت نہیں ہے، ملکیت ہوتی تو تصرف ہوتا۔ فدل ذلک علی انتفاء ملکی، تو یہ چیز کہ تمام تصرفات بیٹے کو حاصل ہے، والد اس کے ساتھ تصرفات میں شریک نہیں ہے، فرماتے یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ والد کی جو ملکیت ہے وہ موجود نہیں ہے، یہ چیز والد کی ملکیت کو نفی کر دیتی ہے، والد کی ملکیت کو ختم کر دیتی ہے، اس شبے کو، اس وہم کو ختم کر دیتی ہے کہ والد کی بھی ملکیت حاصل ہے۔ الا انه يسقط الحد للشبہ، باقی امام شافعی رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ والد کو ملکیت حاصل ہے، اسی وجہ سے تو والد اگر بیٹے کی باندی کے ساتھ صحبت کرے تو اس پر حد نہیں لگتی زنا کی، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ والد پر جو حد ساقط ہے وہ شبہ ملک کی وجہ سے، حق کے ملک کی وجہ سے نہیں، ملکیت کا شبہ ہے یہاں پر، حق کے ملک الگ چیز ہے اور شبہ ملک الگ ہے، اور شبہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا مال اور تو اپنے والد کا ہے، تو اس وجہ سے ایک شبہ آ گیا، ملکیت تو نہیں آئی لیکن ملکیت کا شبہ آ گیا، تو اس شبے کی وجہ سے یہ ہوا کہ والد پر زنا کی، جو بیٹے کی باندی کے ساتھ صحبت کرے گا تو اس پر اس کو زنا کی حد نہیں لگے گی، اس لیے کہ حدود شبے سے ساقط ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر شبہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حدود کے ساقط ہونے کے لیے حقیقت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے زنا کیا اور تھوڑا بہت شبہ بھی آ گیا، 4 گواہ موجود ہے لیکن ایک گواہ کے بیان میں کچھ تبدیلی ہے، اس نے وقت غلط بتا دیا، اس نے شام 3 بجے کے بجائے شام 6 بجے کا وقت بتا دیا، تو شبہ آ گیا، شبے کی وجہ سے اس پر
زنا کی حد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی شبہ ہے ملکیت کا، حق کی ملکیت نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے زنا کی حد ختم ہوتی ہے شبے کی وجہ سے، حق کے ملک کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ امام شافعی کو جواب. فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاؤُهُ مَوْصُونًا بِهِ فَلَمْ يَثْبُتْ مِلْكُ الْيَمِينِ فَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَلَا فِي وَلَدِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُمَا. فرماتے ہیں کہ جب والد کا نکاح جائز ہو گیا اس باندی کے ساتھ ہماری ان دلائل کی وجہ سے، تو والد کا پانی، اس کی منی اس نکاح کی وجہ سے محفوظ ہو جائے گی، یعنی اس کی نسل محفوظ ہو جائے گی. جب صحبت کرے گا تو اسی کی اولاد سمجھی جائے گی. تو لہٰذا جب اس کا پانی اس نکاح کی وجہ سے محفوظ ہو گیا، وہ غلام نہیں رہیں گے، یا جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس کی نسل سے شمار ہوگی. فرماتے جب نکاح جائز ہو گیا اور اس کا پانی محفوظ ہو گیا تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ فلم یثبت ملک الیمین. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ والد کو ملک یمین حاصل نہیں ہے، غلامی کا حق یہاں پر حاصل نہیں ہے، بلکہ نکاح والا حق حاصل ہے. اس کا نکاح ہوا ہے، وہ باندی کا مالک نہیں بنا، کیونکہ نکاح جائز ہے. جب نکاح جائز ہو گیا تو اب وہ اس کی باندی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باندی ہوتی تو نکاح جائز نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا نکاح کے جائز ہونے سے کہ والد کی ملکیت میں یہ نہیں ہے. جب والد کی ملکیت میں نہیں ہے فلا تصیر ام ولد اللہ، تو یہ باندی کا جب بچہ پیدا ہوگا تو یہ والد کی ام ولد نہیں بنے گی. جب ام ولد نہیں بنے گی اور یہ اس کی باندی بھی نہیں ہوگی بلکہ بیوی ہوگی، تو ایسی صورت میں ولا قیمت علیہ، والد پر اس کی قیمت بھی لازمہ نہیں ہوگی. ولا فی ولدہا، اور نہ اس باندی کا جو بچہ پیدا ہوگا اس والد سے، بیٹے کے والد سے، باندی کا جو مالک ہے اس کا والد ہے، باندی کا تو شوہر ہے، تو اس کا جو بچہ پیدا ہوگا اس کی بھی قیمت اس کے شوہر کے ذمے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، غلام تو نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو اس کی قیمت دے اور آزاد کرے. تو لہذا نہ اس کی قیمت ہے اس لیے کہ اس کی بیوی ہے، باندی نہیں ہے کہ یہ اپنے بیٹے سے خریدے. تو لہٰذا نہ اس کی قیمت لازم ہوگی نہ اس کے بچے کی قیمت لازم ہوگی. لأنه لم يملكهما، اس لیے کہ یہ بندہ نکاح کی وجہ سے اب ان کا مالک نہیں بن سکتا. اب بیوی بن گئی ہے، جب بیوی بن گئی ہے تو اب یہ مالک نہیں بن سکتا. جب مالک نہیں بن سکتا تو اس پر قیمت کس چیز کی ہم لازم کریں؟ قیمت تو تب ہم لازم کریں گے جب ہم اس کی ملکیت میں دیں گے، اور ملکیت میں تبھی آ سکتی ہے جب نکاح نہ ہوا ہو یا یہ نکاح جائز نہ ہو. لیکن نکاح جائز ہے، جب نکاح ہو گیا تو ملکیت نہیں آ سکتی. جب ملکیت نہیں آ سکتی تو اس پر قیمت لازم نہیں ہے بلکہ مہر لازم ہوگا، اور اس کے بچے کی بھی قیمت اس پر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا بچہ ہے. یہ اس کا مالک نہیں بن سکتا کہ بیٹے کو پیسے دے دے اور اپنا جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ملکیت حاصل کر لے. نہیں، بیٹا ہے، بیٹے کو خریدا نہیں جا سکتا. آگے فرماتے وعلیہ المہر لالتزامہ بالنکاح، اسی طرح والد پر مہر لازم ہوگا اس لیے کہ یہ نکاح لازم ہو گیا ہے، ثابت ہو گیا. جب نکاح ہو گیا، لازم ہو گیا، تو اب اس کی بنیاد پر مہر لازم ہوگا. وولدها حر، باقی جو یہ کہا کہ اس باندی کا جو بچہ پیدا ہوگا اس شخص سے تو وہ بچہ آزاد ہوگا. لأنہ ملکہ اخوہ، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کا مالک اس کا بھائی ہوگا، اس لیے کہ یہ باندی کی شادی اس نے اپنے والد سے کرائی ہے. تو جب والد کا اس باندی سے بچہ پیدا ہوگا تو اس شخص کا بھائی ہوگا نا. جب بھائی اس کی ملکیت میں پیدا ہوگا تو وہ آزاد ہوگا. فاعتق علیہ بالقرابہ، تو وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ اپنے بھائی کی ملکیت کی وجہ سے، اپنے بھائی کی ملکیت میں پیدا ہونے کی وجہ سے آزاد ہوگا. فاعتق علیہ بالقرابہ، تو رشتہ داری کی وجہ سے، قریبی رشتہ داری کی وجہ سے اور ذی محرم رشتے کی وجہ سے وہ آزاد تصور کیا جائے گا، وہ آزاد شمار ہوگا. قال وإذا كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني ب1000 ففعل ففسد النکاح. فرماتے جب کوئی آزاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہو اور وہ آزاد عورت اپنے شوہر کے آقا سے کہے کہ میرے شوہر کو آپ آزاد کر دے میری طرف سے 1000 روپے کے بدلے میں، اور اس کا آقا اس کے شوہر کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی
اس کے شوہر کا جو آقا ہے وہ اس کے شوہر کو آزاد کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس آزاد عورت کا جو نکاح ہے اس غلام سے، یہ نکاح ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ وَأَصْلُهُ، اس مسئلے کی بنیاد یہ ہے کہ أَنَّهُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ عِنْدَنَا حَتَّى يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُ، ہمارے نزدیک آزادی جو ہے وہ عامر کی طرف سے آئی ہے۔ تو آزادی عامر کی طرف سے، عامر کون ہے؟ حکم دینے والا کون ہے؟ آقا کو کس نے حکم دیا؟ جس نے حکم دیا وہ عامر ہے، تو حکم دینے والی یہ عورت ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اس غلام کو جو میرا شوہر ہے اس کو آزاد کرو اور مجھ سے 1000 روپے لے لو، تو یہ حکم اس نے دیا کس کو؟ اس کے آقا کو، اس کے مولا کو، تو اس لیے یہ عامر ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک آزادی عامر یعنی عورت کی طرف سے آئی ہے، یہاں تک کہ اس آزاد غلام کا ولا جو ہے یہ اسی عورت کی طرف سے ہوگا، یعنی آزادی کا جو حق ہے، آزادی کی نسبت اس عورت کی طرف ہوگی کہ یہ غلام اس عورت کا آزاد کردہ غلام ہے، یہ کہا جائے گا۔ اور اس کے کچھ احکامات ہیں ولا کے، وہ بھی اس عورت کو ہی حاصل ہوں گے۔ وَلَوْ نَوَى بِهِ الْكَفَّارَ يَخْرُجُ عَنْ عَهْدَتِهَا، اسی طرح اگر اس عورت نے اس غلام کی آزادی سے، جو کہ اس کا شوہر ہے، اس کی آزادی سے اگر کفارے کی نیت کی ہے، یعنی اس پر کسی قسم کا کفارہ، کسی بھی قسم کا کفارہ اس پر لازم تھا اس عورت پر، اور اس کفارے کے صورت میں اس نے غلام آزاد کرنا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کفارے کی نیت کر لے اس غلام کے آزاد کرنے سے، تو یخرج عن عہدتها، تو یہ عورت اس کفارے سے بھی بری ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے۔ وَعِنْدَهُ يَقَعُ عَنِ الْمَامُورِ، اور امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ آزادی مامور جس کو حکم دیا گیا تھا، اور وہ ہے آقا، اس عورت نے آقا کو حکم دیا تھا، اس غلام کے مولا کو حکم دیا تھا، آقا کو حکم دیا تھا۔ تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ آزادی مولا کی طرف سے ہوگی، یہ سمجھا جائے گا کہ اس مولا نے اس غلام کو آزاد کیا ہے، جب مولا نے آزاد کیا ہے تو نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ غلام اس آقا کا آزاد کردہ غلام تصور کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں امام ظفر کی دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّهُ طَلَبَ أَن يُعْتِقَ الْمَامُورَ عَبْدَهُ عَنْهُ وَهَذَا مَحَالٌ لِأَنَّهُ لَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ آدَمَ فَلَمْ يَصِحُّ الطَّلَبُ۔ امام ظفر فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اس مامور یعنی اس آقا سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے غلام کو اس کی طرف سے آزاد کر دے، اور یہ مطالبہ ناممکن ہے، اس لیے کہ جس غلام کا انسان مالک نہ ہو وہ اس کی طرف سے آزاد نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا یہ مطالبہ کرنا کہ میری طرف سے آزاد کر دو، یہ مطالبہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ جب یہ مطالبہ ناممکن ہے، ٹھیک ہی نہیں ہے، تو لہٰذا فلم یصح الطلب، یہ مطالبہ جب ٹھیک نہیں ہے تو یہ آزادی اس کی طرف سے تصور نہیں ہوگی، آزادی مامور کی طرف سے، اس آقا کی طرف سے تصور ہوگی، وہ غلام اس آقا کا آزاد کردہ غلام تصور کیا جائے گا۔ تو فرماتے فلم یصح الطلب، جب یہ مطالبہ، یہ درخواست ناممکن ہے تو یہ درخواست درست ہی نہیں ہے۔ جب درخواست درست نہیں ہے فیقع العتق عن المامور، تو یہ آزادی مامور یعنی آقا کی طرف سے متصور ہوگی، اس کی طرف سے یہ آزادی واقع ہوئی ہے، اس عورت کی طرف سے نہیں ہوئی۔ جب عورت کی طرف سے نہیں ہوئی تو گویا اس کا شوہر اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں، اس سے پہلے آقا نے آزاد کر دیا۔ جب ملکیت میں نہیں آیا تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ نکاح پر اثر اس لیے پڑتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے ہی شوہر کو خرید لے، تو پہلے شوہر تھا اب غلام ہو گیا، اب یہ دو ملکیتیں ہیں، ایک نکاح ہے، ملک نکاح ہے، اور ایک ملک یمین ہے، غلامی والی ملکیت۔ تو ملک نکاح اور ملک یمین دونوں جمع نہیں ہو سکتی، ملک یمین آئے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ ملک یمین تو آیا ہی نہیں، اس نے بے شک آقا سے کہا کہ آپ آزاد کرو،
لیکن میری طرف سے آزاد کرو، لیکن اس کی طرف سے تو آزاد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا غلام ہی نہیں ہے، یہ حکم، یہ مطالبہ ہی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر اس کے ملکیت میں دینے سے پہلے آقا نے آزاد کر دیا، صرف اس کے کہنے پر، اس کی طرف سے نہیں کیا، اپنی طرف سے آزاد کیا، لیکن اس سے پیسے لے لیے اس آزادی پر، لیکن اس کی طرف سے آزاد نہیں کیا، اس کی طرف سے آزاد کرے گا تب بھی آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب یہ مطالبہ کر رہی تھی اس وقت اس کا غلام نہیں ہے، تو جب یہ مطالبہ نہیں ہے تو یہ آزادی آقا کی طرف سے آئی، جب آقا کی طرف سے آئی تو وہ غلام جو اس عورت کا شوہر تھا ابھی تک اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں، جب آیا ہی نہیں تو اس کے نکاح میں کوئی فرق ہی نہیں پڑا، جب نکاح میں فرق نہیں پڑا تو نکاح برقرار ہے۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ امکن تصحیح بتقدیم الملک بطریق الاقتضاء، ہم فرماتے ہیں کہ اس مطالبے کی تصحیح، اس درخواست کی تصحیح درست ہے، وہ اس صورت میں کہ ہم اقتضاءً، یعنی اقتضاء کہتے ہیں کہ یہ چیز تقاضا کرتی ہے، یہ معاملہ تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ ملکیت پہلے آ جائے، آزادی سے پہلے ملکیت آ جائے، اس لیے کہ اس عورت نے کہا کہ میری طرف سے آزاد کرو، تو یہ لفظ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب آقا، غلام کا آقا اس کی طرف سے آزاد کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے غلام اس کی ملکیت میں آئے، تو اس لیے بطریق الاقتضاء، اس تقاضے کی وجہ سے ہم ملکیت ثابت کریں گے غلام کے آزاد ہونے سے پہلے، غلام کے آزاد ہونے سے پہلے ہم اس عورت کی ملکیت ثابت کریں گے تو تب ہی اس کی طرف سے وہ آزاد ہوگا، تو جب اس کی ملکیت ہم پہلے ثابت کریں گے، اور وہ اس لیے ثابت کریں گے کہ اذ الملک شرط لصحۃ العتق عنہ، اس لیے کہ ملکیت کا ہونا شرط ہے اس بات کے لیے کہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہو، تو اس نے کہا تھا میری طرف سے آزاد کرو اور یہ پیسے لے لو، تو اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے اس کی ملکیت میں آئے تبھی اس کی طرف سے آزاد ہوگا، اس لیے ہم نے اس تقاضے کی وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے ہم پہلے ملکیت اس عورت کی ثابت کریں گے اور پھر ہم کہیں گے کہ اس کی طرف سے آقا نے آزاد کیا، تو جب اس کی ملکیت پہلے ثابت ہو گئی اور پھر آقا نے آزاد کیا تو لہٰذا غلام آزاد ہونے سے پہلے اس کی ملکیت میں آ گیا تھا، جب اس کی ملکیت میں آ گیا تو نکاح ختم ہو گیا اسی وقت۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ملکیت کو اقتضاءً پہلے ثابت کریں گے، اس لیے کہ اس عورت کی طرف سے آزاد ہونے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ ملکیت پہلے ثابت ہو، پہلے اس عورت کی ملکیت میں غلام آئے۔ فیسیر قولہ، تو لہٰذا عورت کا یہ کہنا کہ اعتق، اس غلام کو آزاد کرو میری طرف سے، فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ 1000 روپے کے بدلے میں طلب التملیک منہ ب1000، وہ عورت یہ کہنا چاہ رہی ہے، جب اس نے کہا میری طرف سے آزاد کرو تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے اس آقا سے مطالبہ کیا کہ اس غلام کی ملکیت مجھے دے دو 1000 روپے کے بدلے میں، ثم امرہ باعتاق عبد العامر عنہ، اور پھر اس کو حکم دیا کہ میری طرف سے اب اس کو آزاد کر دو، پہلے میری ملکیت میں دو پھر اس کو آزاد کرو، کیونکہ یہ جملہ اس کا تقاضا کرتا ہے، تو لہٰذا اس جملے کا پورا مفہوم یہ بنے گا کہ میری طرف سے آزاد کرو، یعنی پہلے 1000 روپے کے بدلے میں، میری طرف سے 1000 روپے کے بدلے میں اس کو آزاد کرو، اس جملے کا پورا مفہوم یہ بنے گا کہ پہلے میری ملکیت میں اس کو دو، پھر میری طرف سے 1000 روپے کے بدلے میں میری ملکیت میں دو، پھر میری طرف سے اس کو آزاد کرو، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اس پورے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ غلام عورت کی طرف سے آزاد ہوا، لہٰذا پہلے عورت کی ملکیت آئی، جب آئی تو نکاح ختم۔ وقولہ، اور آقا کا یہ کہنا کہ اعتقتہ، میں نے اس کو آزاد کر دیا، اس جملے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ تملیک منہ، میں نے اس کو آپ کی ملکیت میں دے دیا، ثم الاعتاق منہ، پھر میں نے اس کو آزاد کر دیا، کیونکہ جو مطالبہ ہو رہا ہے جواب اسی کے مطابق سمجھا جائے گا، تو لہذا مطالبہ یہ تھا کہ میری ملکیت میں دو پھر آزاد کرو، تو آقا کا یہ کہنا کہ ٹھیک ہے میں نے 1000 روپے کے بدلے میں آزاد کر دیا، یعنی 1000 روپے کے بدلے میں آپ کو دے دیا اور پھر آپ کی طرف سے آزاد کر دی، تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ ملکیت پہلے عورت کی آئی پھر آزاد ہوا۔ اذا ثبت الملک للعامر، اور جب ملکیت عامر یعنی عورت کے لیے ثابت ہو گئی پہلے آزاد ہونے سے پہلے تو فسد النکاح، تو نکاح
اسی وقت فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا، للتنافی بین الملکین، اس لیے کہ دونوں ملکیتوں میں منافات ہے، ملک یمین اور ملک نکاح دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس فرق کی وجہ سے، منافات کی وجہ سے۔ اس لیے کہ نکاح کے مقاصد اور ہے اور غلامی کے مقاصد اور ہے۔ نکاح کا مطلب ہے شریک حیات کے ساتھ زندگی گزارنا، اور غلامی کا مطلب یہ کہ غلام سے خدمت لینا، تو دونوں کا مقصد الگ ہے، اس لیے میں جو ہے فرق ہے، منافات ہے۔ تو اس منافات کی وجہ سے جب غلام اس کی ملکیت میں آیا تو اب نکاح کو ہم باقی نہیں رکھ سکتے، نکاح ختم ہو گیا۔ تو جیسے ہی ملکیت میں آیا نکاح ختم، نکاح ختم، اس کے بعد پھر وہ آزاد ہوگی اس کی ملکیت سے، تو غلامی بھی ختم، دونوں چیزیں گئی۔ ولو قالت اعتقه عني ولم تسم مالا لم يفسد النكاح والولاء للمعتق وهذا عند ابي حنيفه ومحمد وقال ابو يوسف رحمه الله هذا والاول سواء۔ اسی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر عورت نے اس آقا سے کہا کہ میری طرف سے اس کو آزاد کر دو، یعنی اپنے شوہر کا کہا اس کے آقا کو کہ میرے شوہر کو آپ آزاد کر دے غلامی سے، ولم تسم مالا، لیکن اس نے مال کا ذکر نہیں کیا کہ 1000 روپے کے بدلے میں آزاد کر دو، بلکہ ایسے ہی کہا کہ ایسے ہی آپ آزاد کر دو، تو فرماتے ہیں ایسی صورت میں نکاح فاسد نہیں ہوگا، اور ولا کا جو حق ہے وہ آزاد کرنے والے کی طرف لوٹے گا، یعنی آقا کی طرف لوٹے گا، اس لیے کہ اس کی طرف سے آزادی متصور ہوگی، عورت کی طرف سے نہیں ہوگی۔ جب عورت کی طرف سے نہیں ہوگی تو نکاح میں فرق بھی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی عورت کی ملکیت میں پہلے غلام آیا، نہیں، اس کی ملکیت میں نہیں آیا، اس نے اس سے درخواست کی کہ آپ میرے شوہر کو آزاد کر دے، بے شک اس نے کہا میری طرف سے کر دے، لیکن مال کا تو ذکر نہیں کیا۔ جب مال کا ذکر نہیں کیا تو سودے کا اس نے ذکر نہیں کیا، سودا نہیں ہوا، اس نے ایسے ہی درخواست کی تھی کہ میرے لیے آپ آزاد کر دیں، تو اس نے آزاد کیا۔ جب آزاد کیا تو گویا یہ آزادی اس کی طرف سے ہوگی، اس نے ایک نیکی کی اس عورت کے ساتھ، اس کی ملکیت میں نہیں دیا۔ تو جب اس کی ملکیت نہیں آئی کیونکہ سودا بازی نہیں ہوئی تو لہٰذا نکاح بھی فاسد نہیں ہوا، نکاح برقرار ہے۔ تو یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اور پہلے والا مسئلہ دونوں برابر ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں، لأنه يقدم التملیک بغیر عوض تصحیحا لتصرفه۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہم عورت کی ملکیت کو مقدم مانیں گے بغیر کسی عوض کے۔ وہاں پر پیسوں کے بدلے میں ملکیت آ رہی تھی، ہم نے کہا کہ اعتقه عنی، میری طرف سے آزاد کرو، یہ لفظ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے عورت کی ملکیت میں آئے اور پھر آزاد ہو، لیکن وہاں پر پیسوں کا ذکر تھا تو اس لیے ہم پیسوں کے بدلے میں عورت کو ملکیت دے رہے تھے اور پھر غلام اس کی طرف سے آزاد ہو رہا تھا۔ یہاں پر بھی عورت نے جملہ یہی استعمال کیا لیکن پیسوں کا ذکر نہیں کیا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ عورت نے یہ جو لفظ استعمال کیا یہ بے معنی نہیں ہے، اس لیے اس لفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ عورت نے آقا سے مطالبہ کیا کہ میرے ملکیت میں آپ اس کو دے دو، یعنی مجھے تحفہ دے کے پھر اس کو آزاد کر دو، یعنی عورت کی ملکیت آئے گی یہاں پر اور بغیر عوض کی آئے گی، تاکہ عورت کا یہ جملہ، یہ تصرف ہو جو اس نے کہا ہے یہ ٹھیک ہو۔ تو اس لیے پہلے ہم مانیں گے کہ آقا نے عورت کو ہبہ دیا، تحفہ دیا، تو جب تحفہ تن اس کی ملکیت میں غلام آیا تو پھر جو ہے آقا نے اس عورت کی طرف سے آزاد کر دیا، لیکن تحفے کے طور پر عورت کی ملکیت میں پہلے غلام آیا، جب آیا تو اس کی ملکیت میں آ گیا، جب ملکیت میں آ گیا تو نکاح ختم ہو گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ تحفے کے لیے تو ضروری ہے کہ جو چیز تحفے میں دی جائے، جس کو تحفہ دیا جائے وہ اس پر قبضہ کر لے، جب تک قبضہ نہ کرے تو اس کی ملکیت میں وہ چیز نہیں آتی۔ تو یہاں پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ غلام کو ہم یہ مانیں گے کہ پہلے غلام تحفے میں دیا گیا اور بعد میں آزاد کر دیا گیا عورت کی طرف سے، تو عورت کی ملکیت تو غلام میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ قبضہ نہ کرے، تو یہاں پر تو قبضہ نہیں ہوا۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہم قبضے کو ساقط مانیں گے، جیسے پہلے والے مسئلے میں آپ نے قبضے کو ساقط مانا، ختم مانا، قبضے کے اعتبار نہیں کیا، حالانکہ بیع و شرع میں بھی سودا جب کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی قبضہ ضروری ہے،
وہاں پر بھی قبضہ ضروری ہے، تو وہاں پر آپ نے قبضے کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس کو ختم مانا، تو ہبہ میں بھی اس مسئلے میں بھی ہم کہیں گے کہ تحفے میں بھی قبضے کو ہم ساقط مانیں گے، تحفے میں بھی ہم قبضے کو ساقط مانیں گے۔ اس کی وہ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی شخص پر زہار کا کفارہ لازم تھا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کے ذمے تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنے دوسرے دوست کو کہا کہ آپ میری طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ مطلب یہ تھا کہ وہ 60 مسکینوں کا کھانا پہلے مجھے تحفے میں دے دو، پھر میری طرف سے ان کو کھلا دو۔ تو اگر وہ کھلا دے تو اس کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا، حالانکہ اس نے قبضہ نہیں کیا کھانے پر، لیکن اس کے باوجود تحفہ ہو جائے گا اور اس کی طرف سے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا، کھانا اس کی طرف سے ہو جائے گا، حالانکہ وہاں پر بھی قبضہ ضروری تھا لیکن نہیں کیا گیا۔ تو اس مسئلے میں بھی ہم کہیں گے کہ تحفے میں قبضہ ضروری ہے، لیکن یہاں پر مجبوری کی وجہ سے نہیں کیا گیا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْقُطُ اعتبار القبض، قبضے کا جو اعتبار ہے وہ ساقط ہو جائے گا، جیسے کہ پہلے والے مسئلے میں ہم نے ساقط کیا ہے بیع شرع کی وجہ سے۔ بیع شرع میں وہاں پر سودا ہوا تھا تو بیع شرع میں بھی قبضہ ضروری ہے، وہاں پر آپ نے ساقط مانا، یہاں پر ہم ہبہ میں ساقط مان لیں گے، تحفے میں ساقط مان لیں گے۔ اور تحفے کی مثال وہ دیتے ہیں کہ تحفے میں قبضہ ساقط ہوتا ہے، کما اذا کان علی کفارۃ زہار، جیسے کہ کسی شخص پر زہار کا کفارہ لازم ہو، فامر غیرہ، وہ اپنے علاوہ دوسرے کو یہ حکم دے کہ یطعم عنہ، کہ وہ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب اس نے کھلایا تو اس نے تو قبضہ نہیں کیا، حالانکہ مطلب یہ تھا کہ میری پہلے وہ کھانا مجھے تحفے میں دے دو، پھر میری طرف سے کھلا دینا، لیکن قبضہ نہیں ہوا۔ اگر اس نے کھلا دیا بغیر قبضے کی، اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ وَلَهُمَا، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ طرفین کی، کہ ان الہبۃ من شرط القبض بالنص فلا يمكن اسقاطه ولا اثباته اقتضاء۔ ہم فرماتے ہیں، طرفین فرماتے ہیں کہ ہبہ میں جو قبضہ ہے یہ نص سے ثابت ہے، یعنی شریعت کی نص سے ثابت ہے، اور وہ نص یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يصح الہبۃ الا مقبوضہ، جب تک ہبے اور تحفے پر قبضہ نہ ہو جائے تو وہ ہبہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن بیع شرع میں قبضہ جو ہے وہ نص سے ثابت نہیں ہے، یہاں پر نص سے ثابت ہے۔ جب نص سے کوئی چیز ثابت ہو تو فلا يمكن اسقاطہ، تو پھر اس کا ساقط کرنا، ختم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس طرح ہم ہبے میں قبضے کو ختم نہیں کر سکتے، ساقط نہیں کر سکتے۔ ولا اثبات اقتضاء، اور نہ ہم اس کو اقتضاء ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم قبضے کو ٹھیک ہے اپنی طرف سے مان لیں کہ اس جملے کا تقاضا یہ ہے، اس تقاضے کی وجہ سے ہم قبضے کو مان لیں، اس لیے کہ قبضے کو ہم نہیں مان سکتے، لأنه فعل حسی، اس لیے کہ قبضہ جو ہے وہ ایک حسی چیز ہے، وہ باقاعدہ نظر آتی ہے۔ بخلاف البیع، بخلاف بیع کے، کہ بیع میں جو ایجاب اور قبول ہوتا ہے نا، کہ اس نے کہا میں نے ایجاب کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو پہلے مسئلے میں ایجاب اور قبول نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو ساقط مانا، اس لیے کہ لأنه تصرف شرعی، وہ ایک شرعی تصرف ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ الفاظ ہے، تو لہٰذا ہم نے اس کو ساقط مان لیا۔ لیکن قبضہ تو ایک حسی چیز ہے، نظر آنے والی چیز ہے، تو اس لیے اس کو ہم ساقط نہیں مان سکتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیع شرع میں جو قبضہ ہے، جو ایجاب اور قبول ہے، وہ نص قطعی سے، نص سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہبہ میں جو قبضہ ہے وہ نص سے ثابت ہے، اس لیے اس کو ساقط نہیں مان سکتے۔ تو لہٰذا اس لیے اس مسئلے میں جب مال کا ذکر نہیں ہے تو یہاں ہبہ کی صورت بن سکتی ہے، لیکن یہاں پر قبضہ نہیں ہوا، تو قبضے کی وجہ سے طرفین فرماتے ہیں جب قبضہ نہیں ہوا غلام پر تو ہم عورت کی ملکیت میں آیا نہیں، جب آیا نہیں، بے شک آپ ہبہ والی صورت کو بھی مان لے تب بھی ملکیت میں نہیں آیا کیونکہ قبضہ نہیں ہوا، جب ملکیت میں نہیں آیا تو نکاح فاسد نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا۔ وفی تلک المسألۃ الفقیر ینوب عن الآمر فی القبض فاما العبد فلا یقع فی یدہ شیء لینوب عنہ۔ یہاں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی اس قیاس کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص پر کفارہ زہار لازم ہو، وہ دوسرے کو حکم دے کہ میری طرف سے کھانا دو، حالانکہ اس کھانے پر قبضہ نہیں کیا لیکن پھر بھی جب وہ دے گا تو کفارہ زہار اس کی طرف سے ادا ہوگا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مطلب یہ تھا کہ پہلے مجھے وہ کھانا تحفہ میں دے دو پھر میری طرف سے فقیروں کو کھلاؤ، تو لہٰذا اس نے تو اس کو دیا نہیں، اس نے قبضہ نہیں کیا اور اس نے اسی طرح فقیروں کو کھلا دیا، تب بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب اس مسئلے میں قبضہ نہیں ہوا تو پھر یہ جو مسئلہ چل رہا ہے
کہ غلام کو آزاد کر دیا بیوی کے کہنے پر، تو اس میں بھی ہبہ ہو جائے گا اور قبضہ ساقط ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے کا جواب دیتے ہیں کہ امام یوسف رحمہ اللہ نے جو فقیروں کے مسئلے پر قیاس کیا ہے زہار کے مسئلے پر، تو اس میں صورت یہ ہے کہ فقیر کو جب کھانا دیا جاتا ہے تو وہ فقیر جب کھانے پر قبضہ کرتا ہے، کھانے کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، تو یہ اس شخص کی طرف سے نائب بن کر، جس نے حکم دیا تھا کھانا کھلانے کا، اس کی طرف سے نائب بن کر اس کھانے پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر اپنے لیے قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ فقیر کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ تو اللہ کا حق ہے، لیکن وہ فقیر اللہ کا نائب بن کر زکوٰۃ پہ قبضہ کرتا ہے اور پھر ثانیاً دوسری مرتبہ اس کا قبضہ مانا جاتا ہے اقتضاءً کہ دوبارہ اس کا قبضہ آ گیا ہے۔ پہلے جب لیا اللہ کے قبضے، اللہ کا نائب بن کر لے لیا، اور جب اللہ کا نائب بن کر لے لیا تو اب دوبارہ ثانیاً اب دوبارہ ہم اس کا قبضہ مانیں گے اپنے لیے، تو پھر اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی پہلے اس نے حکم دینے والے کی طرف سے قبضہ کر لیا فقیر نے، اور پھر ثانیاً اپنی طرف سے قبضہ کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو غلام میں بھی ہو سکتا ہے، جو غلام آزاد کیا، کہ غلام پہلے اس عورت کی طرف سے مالک بن جائے اور پھر جو ہے اس عورت کی طرف سے آزاد ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں تک غلام کا مسئلہ ہے، اما العبد فلا یقع فی یدہ شیء، غلام کو تو جب آقا نے آزاد کیا تو اس کے ہاتھ میں تو کوئی چیز ہی نہیں آئی، قبضے کے لیے تو ضروری ہے کہ کسی ہاتھ میں تو اس کے کوئی چیز آئے، اپنے اوپر تو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو فقیر کے ہاتھ میں تو کھانا آیا تو اس نے قبضہ کیا نا حکم دینے والے کی طرف سے، لیکن فقیر کے ہاتھ میں تو کچھ آیا ہی نہیں، وہ کس چیز پر قبضہ کرے؟ تو فقیر کے ہاتھ میں کوئی چیز آیا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لینوب عنہ، کہ وہ اس عورت جو جس نے حکم دیا تھا آزادی کا، اس کی طرف سے نائب بن کر اس چیز پر قبضہ کر لے۔ یہاں تو غلام کی اپنی ذات ہے، تو اپنی ذات پر تو کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس مسئلے میں ہبہ کی صورت بن سکتی ہے، لیکن ہبے کے لیے قبضہ ضروری ہے، اور قبضہ ہوا نہیں ہے۔ جب ہوا نہیں ہے تو یہ غلام آقا کی طرف سے آزاد تصور ہوگا اور یہ نکاح فاسد نہیں سمجھا۔